سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد انتہا پسند جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایف بی آئی نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا آن لائن کمیونٹیز نے ٹرمپ حملے پر جوابی حملے کی دھمکیاں دی، سیاسی پروگرام ہدف ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، معاملے کو پہلے پارٹی قیادت دیکھے گی، پھر اتحادیوں سے مشاورت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بڑا بیان، کہا قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ثبوت ہیں کہ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ لینے والی جماعت ہے۔ اور پاک فوج کے جوانوں نے جان کا نذرانہ دے کر بنو کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ دہشت گرد بنو کینٹ پر حملہ آور ہوئے تو سیکیورٹی فورسز نے دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلا، 10 حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حملہ پسپا ہوا تو دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی، جس میں 8 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بنو میں جوانوں کی بروقت کارروائی نے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کو ختم کر کے دم لیں گے، بزدلانہ کارروائیوں سے دہشت گرد قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہداء پوری قوم کا فخر ہیں اور ہم سب شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ڈی آئی خان کے ہیلتھ سینٹر پر حملے کی مذمت، کہا جوانوں اور لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت معصوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار، کہا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ کارروائی ہے۔ نو مئی کو پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا، آج بھی روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بھی پناہ دیتے ہیں، خواجہ آصف کا بڑا الزام۔ وزیر دفاع نے کہا بانی پی ٹی آئی اور سابق اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ پابندی سے متعلق سوال پر کہا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں گے، تمام پارٹیوں کی مشاورت اور منشا سے فیصلہ کریں گے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں پابندی کے لیے ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے، کچا چٹھا سامنے رکھ کر پوچھیں گے کیا یہ ثبوت کافی نہیں؟ ایک شخص اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ کو شرم آنے لگی۔ وقت آ گیا کہ نواز شریف ملک کے خلاف سازشی پہلو بے نقاب کر دیں۔ Reports and the statements made by the government. Our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. امریکہ کا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق حکومتی بیانات سے لگتا ہے یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے۔ ARY نیوز کے سوال کے جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی حمایت اور کسی بھی ملک میں سیاسی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے۔ اگر وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے اس طریقے سے پابندی لگانے کے فیور میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے متعلق ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی سیاسی پارٹی بن کر چلے تو ہم پابندی لگانے کے حق میں نہیں۔ افسوس کی بات ہے پی ٹی آئی کا کردار سیاسی نہیں رہا۔ مخصوص نشستوں پر حکومت کی سپریم کورٹ میں سبکی ہوئی، پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 کی کارروائی کا فیصلہ نون لیگ کے اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں غداری کے مرتکب لوگ دوسروں پر مقدمات چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 6 کا سب سے زیادہ مستحق شریف خاندان چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط میں لکھا فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج بننے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی جانب سے فیصلے کا انتظار ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو ہوگا جس میں ایڈ ہاک ججز کے مجوزہ ناموں پر غور کیا جائے گا۔
پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی کی مخالفت. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چھٹیوں کے دوران ایک ساتھ 4 ججوں کی ایڈ ہاک تقرری غیر ضروری ہے. فیصلے سے کیسوں کا بوجھ کم نہیں بلکہ سمجھوتا ہوگا. 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی. فواد چودھری کا کہنا ہے کچھ لوگ مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں. فیصلوں پر مہر لگانے کے لیے مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں. نگران حکومت کا حصہ رہنے والے ریٹائرڈ ججوں کو تعینات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کو مسترد کر دیا. IMF پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے نئے IMF پروگرام پاکستان کو فائنینسنگ کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا. پاکستان کے پاس $9.4 ارب کے زر مبادلہ ذخائر ضرورت سے بہت کم ہیں. پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے. پیٹرول کی قیمت میں $9.99 اضافہ. مہنگائی کے رس عوام پھٹ پڑے. کہتے ہیں ہم پر بم گرا دیا. حکومت ہوش کے ناخن لے. پیٹرول ڈلوائیں, بجلی اور گیس کے بل بھریں, مکان کے کرائے دیں یا بچوں کو کھلائیں. رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں دن میں جتنا کماتے نہیں اتنا پیٹرول میں چلا جاتا ہے. مہنگے پیٹرول نے شوق بھی چھین لیا. کراچی میں ہیوی بائک کا شوقین رائیڈر بھی پریشان. کہتا ہے اب تو مہینے میں 1-2 بار ہی یہ بائک سڑک پر نکالتا ہوں. کراچی میں سخت گرمی کے دوران بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. لیاقت آباد میں 10 گھنٹے کے تعطل نے عوام کا پارا ہائی کر دیا. ایک شہری بجلی کے بھاری بل پر پھٹ پڑا. کہا بجلی کا بل جگر پھاڑ کر بولتا ہے. بچوں کی روٹی, اسکول کی فیس اور سر سے چھت لے جاتا ہے. کراچی میں ٹینکر مافیا کی دیدت دلیری. پانی کی مین لائن توڑ کر ویران علاقے میں تالاب بنا لیے. ٹینکر بھر بھر کر شہریوں کو فروخت کیے جاتے ہیں. مین لائن سے ڈسٹرکٹ کے ماڑی اور غربی کی آبادیوں کو پانی کی فراہمی متاثر. واٹر بورڈ حکام نے بلدیہ ٹاؤن کے کٹو گوٹ میں پانی چوری کی نشاندہی کی. پولیس سے کارروائی کا مطالبہ. ٹاؤن چیئرمین کریم آسکانی نے ماسکو پولیس پر پانی چور مافیا کی سرپرستی کا الزام لگا دیا. ناروال میں بکری گم ہونے پر 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے. گاؤں رتیا خرد میں گزشتہ روز بکری لاپتہ ہو گئی جس کے بعد تنازع اتنا شدید ہو گیا کہ ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی جس سے 2 خواتین اور 1 مرد جاں بحق ہو گیا. قاتلوں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. عمان کے دارالحکومت مسقط میں وادی کبیر کی مسجد میں فائرنگ. 4 پاکستانی جاں بحق ہو گئے. پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 30 کے قریب پاکستانی شہری ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس. سفارت خانے کو زخمیوں کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کر دی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمان میں پاکستانی سفیر کو ٹیلی فون. پاکستانیوں پر حملے سے متعلق بریفنگ لی. ہدایت کی کہ عمانی حکام اور مسقط میں پاکستانی کمیونٹی سے رابطے میں رہیں. شہیدوں کی جسد خاکی جلد وطن واپسی کا بندوبست کریں. زیر علاج زخمیوں کا خیال رکھا جائے. شہر 9 محرم الحرام کے جلوس. لاہور کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوا. کراچی میں نیشنل پارک سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہو گیا. دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جلوس. راستے سیل. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سکھر, خیرپور, شکارپور, حیدرآباد میں موبائل سروس معطل رہے گی. پنجاب میں جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف میں موبائل فون سروس معطل. کراچی اور لاہور میں ڈبل سواری بند. اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی جلوس کا جائزہ لینے پہنچے. شرکاء اور منتظمین سے ملاقات. سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا سکھر کا دورہ. میئر ہاؤس میں حلیم اور نیاز میں شرکت. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کے بعد نیب کی ٹیم اریالہ جیل سے روانہ. جیل ذرائع کا کہنا ہے نیب ٹیم نے دونوں سے توشہ تحائف اور فروخت کے حوالے سے 4 گھنٹے سے زائد تفتیش کی. نیب نے 13 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ میں گرفتاری ظاہر کی تھی. عدالت نے 14 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا. پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کو فیملی کے ساتھ کے پی ہاؤس منتقل کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر کے پی ہاؤس میں صنم جاوید کی مہمان نوازی کی گئی.
علی امین گنڈاپور نے سنم جاوید کے والد اور شوہر سے رابطہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے ایمرجنسی رومز، ٹیلی میڈیسن سینٹرز اور سیٹلائٹ سینٹر کے قیام پر اصولی اتفاق کیا۔ اجلاس میں محکمہ صحت اور نجی تنظیم چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدے کا بھی اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی متعلقہ حکام کو ہوم ورک مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں مزید 500 فیلڈ اسپتالوں کی سہولت دیں گے۔ صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز تک پہنچانے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رکن صوبائی اسمبلی سعید اکبر نوانی نے ملاقات میں گفتگو، کہا 200 بنیادی مراکز صحت آئندہ سال تک 24 گھنٹے فعال ہوں گے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار مہمان خصوصی، صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین سمیت علماء و مشائخ اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، کرنگی، گلشن حدید، یونیورسٹی روڈ اور اطراف میں بادل برس پڑے۔ شہر میں شدید گرمی اور حبس کی صورتحال برقرار، سمندری ہوائیں بند ہیں۔ شہر کا درجہ حرارت 35، گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ بالائی خیبر پختونخوا سندھ کے بعض علاقوں میں آندھی جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ مقبوضہ کشمیر میں نامعلوم افراد کے حملے میں بھارتی فوج کے میجر سمیت 5 اہلکار ہلاک۔ حملہ آوروں اور بھارتی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ۔ بھارتی فوج کی ضلع ڈوڈا میں گھر گھر تلاشی، قریبی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں طلبہ گروپوں میں خونریز تصادم، 5 طلبہ جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ احتجاجی طلبہ اور وزیر اعظم کے حامی طلبہ ونگ میں جھڑپیں، لاٹھیوں سے ایک دوسرے پر وار، پولیس بھی احتجاجی طلبہ پر ٹوٹ پڑی۔ ڈھاکہ میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے ملازمتوں کا کوٹہ معطلی کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ طلبہ کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے انکار کے بعد مظاہروں میں شدت آئی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حملے مزید بڑھا دیے، 2 روز میں 300 سے زائد فلسطینی شہید۔ ایک ہفتے میں 5 سکولز پر حملے کیے گئے جہاں ہزاروں افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ 9 ماہ کے دوران 400 سکولز کو نشانہ بنایا جا چکا۔ گزشتہ روز غزہ کے واحد کینسر ہسپتال پر بھی بم برسائے گئے۔ فضا میں خون کی بو، زمین پر کچرے کے ڈھیر۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے انفراسٹرکچر تباہ، ہر طرف غلاظت اور ملبے کے ڈھیر۔ فلسطینیوں کا تعفن زدہ ماحول میں دم گھٹنے لگا۔ UN ایجنسی یونروا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی 9 مہینے کی آگ اور بارود کی بارش سے غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 40 ملین ٹن ملبہ اور کچرا جمع ہو چکا ہے، جسے ہٹانے میں 15 سال لگیں گے۔ حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیلی علاقے پر راکٹ برسا دیے، 2 درجن سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے۔ کچھ کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ کچھ راکٹ آبادی پر بھی گرے، کئی گھروں کو نقصان پہنچا، متعدد افراد زخمی۔ شبانہ محمود نے بطور پہلی برطانوی مسلم لارڈ چانسلر حلف اٹھا لیا۔ پاکستانی نژاد شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا، کہا یہ ذمہ داری استحقاق اور بوجھ دونوں ہیں۔ عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے۔ دفاعی چیمپئن حمزہ خان ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ سے باہر، کوارٹر فائنل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حمزہ خان نے 2-0 سے خسارے کے بعد مقابلہ 2-2 سے برابر کیا۔ فیصلہ کن سیٹ میں کورین حریف نے 3-2 سے فتح حاصل کی۔ سنسنی خیز ٹاکرا 67 منٹ تک جاری رہا۔ ویمنز ایشیا کپ کے لیے قومی ٹیم کراچی سے سری لنکا روانہ۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ 19 جولائی کو روایتی حریف اور دفاعی چیمپئن بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیپال اور متحدہ عرب امارات، گروپ بی میں بنگلہ دیش، ملیشیا، تھائی لینڈ اور میزبان سری لنکا شامل ہیں۔ یورو کپ میں کامیابی کے بعد اسپینش ٹیم کا شاندار ویلکم، فینس کی بڑی تعداد نے میڈرڈ میں ٹیم کا استقبال کیا۔ فاتح کھلاڑیوں نے بس میں وکٹری پریڈ کی، میڈرڈ کی سڑکیں لال رنگ میں نہا گئیں۔ بچے بڑے ہر فین نے اسپین کی جرسی پہن کر ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ سویڈش اوپن میں نڈال کیسپر کی جوڑی کا کمال، ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں حریف جوڑی کی ایک نہ چلنے دی۔
नडाल और कैस्पर ने गाइडो और मैकवेल को स्ट्रेट सेट में आउटक्लास किया। घोड़ों के बजाय साइकिल पर पोलो। मॉस्को में एडवेंचर के शौकीन नौजवानों ने खेल का नया वर्जन मुतारिफ कराया। नौजवानों ने घोड़े की पुश पर बैठने के बजाय साइकिल की गद्दी पर बैठकर खेल खेला। की देखा, टाइगर देखा और मोर देखे। बहुत अच्छा लगा है। ज़ू में टाइगर भी हैं, मंकी भी हैं। लाहौर में खूंखार जानवरों के लिए शफाफ शीशे के पिंजरे। अब शेर, चीते और दीगर जानवर इंतहाई करीब से देखे जा सकते हैं। बहाली के बाद लाहौर का चिड़ियाघर खोल दिया गया। ई टिकटिंग के साथ साथ नए परिंदे और जानवर भी लाए जाएंगे। लंदन के दरियाई टीम्स में राजहंसों की गिनती शुरू। 8 सदियों से जारी ये मुहिम हर साल 5 रोज तक जारी रहती है। दरिया में रहने वाले राजहंस बादशाह के परिंदे कहलाए जाते हैं। खुसूसी टीम रिवायती लिबास में लकड़ी की कश्तियों पर दरियाई टीम्स में उतरती है और राजहंसों को पकड़ती है। उनकी सेहत की जांच, वजन किया जाता है और टैग लगाए जाते हैं।